बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला ये चाहते हैं मुसलमानों से कि खुशी का मौका हो या गमी का मौका, तंगी का मौका हो या खुशहाली का मौका, नेमत का मौका हो या ज़हमत का मौका, हर मौके पर, हर हाल में, हर आन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखा जाए। इसीलिए मौका ब मौका के आमाल अल्लाह ताला की तरफ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते मुसलमानों को मिले हैं। तो ईद ही अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके मुताल्लिक़ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरमुदात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे इरशादात और बहुत सारी तालीमात मुसलमानों को मिली हैं मुसलमानों के फ़ायदे के लिए। तो ये जो रात है ईद उल अज़हा की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स ईदैन की रातों को यानी ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की रातों को सवाब का यकीन रखते हुए ज़िंदा करेगा, ज़िंदा करने का मतलब ये है कि इबादत करेगा और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में गुजारेगा, तो ऐसे शख्स के दिल को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन, जिस दिन सबके दिल मुर्दा होंगे, अल्लाह इसके दिल को ज़िंदा रखेगा। यानी क़यामत की हौलनाकी और क़यामत के खौफ व घबराहट से अल्लाह ताला इस मुसलमान को महफूज रखेगा। और एक रिवायत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स 5 रातों की कदर कर ले, अल्लाह उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देते हैं और उन 5 रातों में ईदैन की रातें भी हैं। तो इसलिए इन रातों में खूब अल्लाह की इबादत का एहतमाम करना चाहिए। और इसका बहुत आसान सा तरीक़ा फ़ुक़हा किराम ये बयान फरमाते हैं कि अगर किसी मुसलमान के पास इतना मौका और इतनी फ़ुर्सत नहीं है कि वो पूरी रात जाग के अल्लाह की इबादत करे, तो उसका अदना दर्जा और कम से कम दर्जा ये है कि इशा की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ को जमात के साथ मस्जिद में तकबीर उला के साथ अदा करने का एहतमाम करे। क्योंकि रिवायत मुबारक में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स इशा और फ़जर की नमाज़ को जमात के साथ अदा करेगा तो वो ऐसा है जैसे उसने पूरी रात खड़े होकर अल्लाह के सामने इबादत करी। तो हर मुसलमान को चाहिए कि ईदैन की रातों में इशा की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ जमात के साथ अदा करने का एहतमाम करें, ताकि पूरी रात इबादत का सवाब मिलता रहे। और इशा की नमाज़ के बाद और फ़जर की नमाज़ से पहले हस्ब तौफ़ीक़, हस्ब इस्तिताअत, जितना अल्लाह मौका दे, फ़ुर्सत दे, इतना वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रखने का ज़रूर एहतमाम किया जाए। ईदैन की रात जब गुज़र जाती है तो अगला दिन जो ईद का आता है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मुताल्लिक़ मुसलमानों के लिए बहुत सारी सुन्नतें बयान फरमाई हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदात की रोशनी में उलमाए किराम फरमाते हैं, फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि ईदैन की 13 सुन्नतें हैं। सबसे पहले तो यह है कि आदमी ईदैन की रातों को यानी ईदैन के लिए जल्दी सुबह सवेरे उठे, इसी तरह गुस्ल करे, गुस्ल मसनून जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक गुस्ल करे, उस गुस्ल के अंदर मिसवाक भी हो। इसी तरह गुस्ल कर लेने के बाद उम्दा से उम्दा कपड़े पहने। अब अगर नया लिबास उसके पास मौजूद है तो वो नया लिबास पहने, और अगर नया लिबास मौजूद नहीं है तो उसके पास जो मौजूदा कपड़े हैं उनमें जो सबसे उम्दा है उस लिबास के पहनने का एहतमाम करे। इसी तरह खुशबू लगाए। इसी तरह ईदैन के लिए, ईद की नमाज के लिए जल्दी ईदगाह की तरफ चले जाना, और इसी तरह ईद की नमाज को ईदगाह में जाके अदा करना, ना कि मस्जिद के अंदर। फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि वैसे नमाज़ों के लिए तो ईद मस्जिद है कि मस्जिद के अंदर आदमी जमात के साथ नमाज़ें अदा करे, लेकिन ईदैन की नमाज के लिए इस बात का एहतमाम हो कि ईदैन की नमाज ईदगाह में जाके अदा की जाए। इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो, कोई उज़र हो, जैसे बारिशें बहुत तेज़ हो रही हैं या अक्सरियत लोग बीमार हैं या और कोई ऐसा मसला है, तो इस सूरत के अंदर मस्जिद में भी ईद की नमाज़ अदा की जा सकती है। इसी तरह ईद की नमाज से पहले, यानी अगर ईद उल फ़ितर की नमाज़ है तो ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले कुछ खा पी के जाना, और ईद उल अज़हा के नमाज के लिए अगर जाना हो तो बग़ैर कुछ खाए पिए जाना। ख़ास तौर पे वो मुसलमान जिनके यहाँ क़ुरबानी हो रही है या जिन्होंने हिस्से डाले हुए हैं, ऐसे मुसलमानों को इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि अपने क़ुरबानी के जानवर या अपने क़ुरबानी के हिस्सों के से जो गोश्त हासिल हो, उस गोश्त से अपने खाने की दिन के अंदर इब्तिदा करें। लेकिन अगर किसी के यहाँ क़ुरबानी ही दूसरे दिन या तीसरे दिन होती है तो ये मतलब नहीं है कि वो पहले दिन बिल्कुल ही भूखा प्यासा रहे या रोज़ा रख ले, क्योंकि ईद के दिन तो रोज़ा रखना वैसे भी हराम है।
تو ان دنوں میں روزہ رکھنا یا بغیر کھائے پیے رہنا یہ نامناسب ہے۔ اگر کسی کے ہاں قربانی بہت ہی زیادہ تاخیر سے ہوتی ہے تو اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ کچھ کھا پی لے۔ اسی طرح جب عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، تاکہ ہر راستے سے گزرتے ہوئے فرشتے اس بات کی گواہی دیں کہ یہ عید کی نماز کے لیے گیا تھا، اور جاتے ہوئے اللہ کے نام کو بلند کرنا اور تکبیر تشریق کا پڑھنا۔ عید الفطر کے اندر آہستہ آواز سے اور عید الاضحیٰ کے اندر بلند آواز سے تکبیر تشریق کا پڑھنا، لیکن یہ تکبیر تشریق کا پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے۔ تو تکبیر تشریق کا پڑھنا عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں اور عید کی نماز سے واپس آتے ہوئے عید الاضحیٰ کے موقع پر بلند آواز سے، اس کا بھی خوب سے خوب مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح فقہاء کرام فرماتے ہیں چونکہ عید کی نماز عام طور پہ سال میں 2 ہی مرتبہ ہوتی ہے، تو عام طور پہ اس کا طریقہ مسلمانوں سے بھول جاتا ہے، اور اس کا طریقہ تقریباً وہی ہے جو ہماری عام نمازوں کا ہے، بس تھوڑا بہت فرق ہے عید کی نماز میں اور بقیہ نمازوں میں۔ اس لیے وہ طریقہ عرض کر دیتا ہوں کہ عید کی نماز کے اندر 6 اضافی تکبیرات ہیں۔ عید کی نماز میں 6 اضافی تکبیرات ہیں۔ بقیہ نماز اسی ترتیب پہ ہے جو ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ 3 تکبیرات پہلی رکعت میں ہیں اور 3 اضافی تکبیرات دوسری رکعت میں ہیں۔ 3 پہلی اضافی تکبیرات جو ہیں وہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ہیں، اور دوسری جو 3 تکبیرات اضافی ہیں وہ دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کی وضاحت کروں کہ پہلی رکعت میں جو 3 تکبیرات ہیں قرات سے پہلے، تو اس کے اندر جب مسلمان کوئی بھی امام ہو یا مقتدی، وہ جب نیت باندھ لیتا ہے عید کی نماز کی، تو نیت باندھ لینے کے بعد سب سے پہلے تو وہ ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد 3 تکبیرات کہے گا، اور اس کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دے گا۔ اسی طرح دوسری تکبیر کے لیے بھی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دے گا، اور تیسری تکبیر کے لیے جب ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد قرات شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری رکعت میں جو 3 اضافی تکبیرات کہی جائیں گی وہ قرات کے بعد ہیں، اور ان تینوں تکبیرات کے اندر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، کسی بھی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں کہی گئیں اس میں 2 تکبیروں میں تو ہاتھوں کو چھوڑ دیا اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کو باندھ لیا، لیکن دوسری رکعت کے اندر جو قرات کے بعد 3 تکبیریں ہیں اضافی، اس کے اندر تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، نہ کہ ہاتھوں کو باندھنا ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔ عید کی نماز کے طریقے کے بعد اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے، عام طور پہ اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتے اور جس میں عام طور پہ غلطی اور غفلت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی عید کی نماز کے لیے آیا، امام نیت باندھ چکا تھا، اب آ کے اس نے نیت باندھی لیکن امام نے ابھی تک تکبیرات نہیں کہی تھی پہلی رکعت کی، تو ایسی صورت کے اندر وہ بھی جب امام نے تکبیریں نہیں کہی تو وہ بھی خاموش رہے، جیسے امام تکبیر کہے تو وہ بھی امام کے ساتھ تکبیر کہہ کے شریک ہو جائے گا۔ اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی سمجھنے کی بات بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگر ایک آدمی امام کے ساتھ اس نے نیت باندھی اور اس وقت امام تکبیر کہہ رہا تھا، تو اب یہ دیکھ لے کہ امام کتنی تکبیریں کہہ چکا ہے، جتنی تکبیریں باقی ہیں وہ امام کے ساتھ تکبیریں کہہ لے، اور جو تکبیریں امام کے ساتھ رہ گئی ہیں، مثال کے طور پر امام کے ساتھ جیسے اس نے نیت باندھی تو امام 2 تکبیریں کہہ چکا تھا، 1 تکبیر رہ گئی، تو امام کی تکبیر ختم ہونے کے بعد پھر یہ 1 اضافی تکبیر کہہ لے، اور اگر 2 تکبیریں چھوٹ گئی ہیں تو یہ 2 تکبیریں کہہ لے۔ اور اگر یہ نماز کے اندر شریک ہوا جب امام تکبیریں کہہ چکے تھے اور ابھی قرات شروع ہو یا نہ ہو، فقہاء فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں، چاہے قرات شروع ہو چکی ہو تب بھی، چاہے قرات نہ شروع ہوئی ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں لیکن تکبیریں ہو چکی تھیں، تو ایسی صورت کے اندر جو مسلمان عید کی نماز کے اندر شریک ہو تو اس کے لیے حکم شریعت کا یہ ہے کہ وہ 3 اضافی تکبیرات کہہ لے گا، اللہ اکبر، وہی ترتیب جیسے ابھی عرض کیا کہ اللہ اکبر کہہ کر یعنی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا اور پھر چھوڑ دے گا، اس طرح 3 تکبیرات وہ کہہ کر پھر امام کے ساتھ بقیہ نماز میں شریک ہو جائے گا۔ یہ تو اس وقت مسئلہ ہے کہ جب کہ کوئی آدمی قیام کے اندر امام کے ساتھ شریک ہو، لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی امام رکوع کے اندر ہے پھر آ کے وہ شریک ہوا، تو ایسی صورت میں 2 باتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو امید ہے کہ میں 3 تکبیرات کہہ لوں گا تب بھی مجھے رکوع مل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کھڑے کھڑے 3 اضافی تکبیرات کہہ لے، جیسے پہلے عرض کیا اسی ترتیب کے مطابق
پھر اس کے بعد رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ لیکن اگر اس کو اس بات کا خطرہ ہے اور یہ خیال ہے کہ امام رکوع مختصر کرے گا یا ابھی کافی دیر ہو چکی ہے رکوع میں، بس امام سر ہی اٹھانے والا ہے، تو ایسی صورت کے اندر فقہا فرماتے ہیں کہ پھر وہ تکبیرات کو چھوڑے رکوع میں شریک ہو جائے، اس لیے کہ تکبیرات واجب ہیں اور رکوع فرض ہے، اور تکبیرات اگر نکل گئیں تو ایسی صورت کے اندر اس کی رکعت نہیں جائے گی، لیکن اگر رکوع نکل گیا تو اس کی رکعت ہی چلی جائے گی۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ پھر تکبیرات کو چھوڑ دے، رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں جانے کے بعد پھر رکوع کی تسبیح نہ پڑھے، بلکہ رکوع میں جانے کے بعد اپنی جو اضافی 3 تکبیرات تھیں بغیر ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے وہ 3 تکبیرات کہہ لیں۔ رکوع میں جانے کے بعد ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، بلکہ رکوع میں جانے کے بعد 3 تکبیرات کو کہنا ہے اور ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، اور رکوع کی تکبیر کی جگہ پہ ہم اس کو کہہ لیں گے۔ لیکن اگر کسی مسلمان رکوع میں کوئی مسلمان رکوع میں گیا، ابھی اس نے ایک ہی مرتبہ اللہ اکبر کہا تھا لیکن امام نے سر اٹھا لیا اور قومے کے اندر چلا گیا، تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ اب اس کا جو 2 مرتبہ تکبیر کہنا چھوٹ گیا اس کو وہ چھوڑ دے اور امام کی اقتداء کرتے ہوئے وہ بھی قومے کے اندر چلا جائے۔ اور اب یہ جو ایک تکبیر چھوٹ گئی یا اس کی 2 تکبیریں چھوٹ گئیں، یہ اس کے ذمے سے ساقط ہو گئیں، یہ معاف ہیں اور اس کے اوپر اب کوئی چیز واجب نہیں رہی۔ یہ تو اس صورت میں مسئلہ ہے جب کہ کسی شخص کو پہلی رکعت مل جاتی ہے، لیکن اگر کسی شخص کی پہلی رکعت بالکل ہی چھوٹ گئی ہے، دوسری رکعت میں وہ آ کے شریک ہوا یا پہلی رکعت کے رکوع کے بعد آ کے وہ شریک ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر امام کے سلام پھیر لینے کے بعد دوسری رکعت کے لیے اپنی دوسری رکعت ادا کرنے کے لیے جب وہ کھڑا ہوگا تو وہ کس طریقے سے ادا کرے گا یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے پہلے وہ ثنا پڑھے گا، تعوذ، تسمیہ، قرات کرے گا، اور پھر قرات کے بعد رکوع سے پہلے وہ 3 تکبیرات کہے گا۔ جیسے دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیرات کہی تھی، ایسے ہی وہ رکوع سے پہلے قرات کے بعد 3 تکبیرات کہے گا۔ اگرچہ بعض فقہا اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسے کیونکہ پہلی رکعت چھوٹی ہے تو اس سے پہلی رکعت کی جو ترتیب ہے نماز کی ادائیگی کی، عیدین کی نماز کی ادائیگی کی، اسی ترتیب پہ ادا کرے، لیکن فتویٰ اسی کے اوپر ہے کہ اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہو اور اس کو امام کے ساتھ ایک ہی رکعت ملی ہے تو وہ دوسری رکعت جو اس کی اپنی باقی ماندہ ہے اس کو دوسری رکعت کی ترتیب پہ ادا کرے گا، یعنی قرات کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیرات ادا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ان سارے مسائل کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔